رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ بھی شاعر تھے، اسلام کا دفاع کیا کرتے تھے، ان کے متعلق ذکر کیا جائے گا۔ نام ان کا کعب ابن مالک ہے، والدہ کا نام لیلہ ہے، والد کا نام مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے ہی شان والے صحابی ہیں، اور عجیب ان کا ایک واقعہ ہے کہ جو ہمارے لیے بہت عبرت آموز، نصیحت آموز، سبق آموز ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب انصار مدینہ یعنی مدینہ پاک سے کچھ لوگ آئے، مکہ آئے، اس وقت دین اسلام کی دعوت وہ چھپ چھپ کر دی جا رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملے، مینا وغیرہ میں ملاقات ہوئی، گھاٹی میں ملاقات ہوئی، جس کو عقبہ عربی میں گھاٹی کو کہتے ہیں، وہاں ملاقات ہوئی، اور وہاں انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نبی علیہ السلام کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، دین اسلام کی حفاظت کریں گے۔ خون بہانا پڑا، خون کے آخری قطرے تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مدینہ پاک، تو غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت نہیں کی، باقی اپنی زندگی میں سارے غزوات میں شرکت کی انہوں نے، اور غزوہ بدر میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بالکل واضح ہے کہ جب نبی علیہ السلام رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ علیہ السلام مدینہ پاک سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس وقت جاتے وقت کافروں سے لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، صرف ان کے وہ جو قافلہ تھا تجارتی، اس تجارتی قافلے کو روکنا تھا، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اتنا اہتمام نہیں کیا صحابہ کو بلانے کا کہ تجارتی قافلہ اس کو روکنا ہے تاکہ کفر کی معیشت ٹوٹے گی، وہ اپنے گھٹنوں کو ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آگے جا کر جنگ کا منظر بن گیا، اور پھر صحابہ نے جو کام کیا، اللہ کے نبی کا دفاع کیا، وہ سب ساری دنیا نے دیکھا، زمین و آسمان نے بھی دیکھا، تو اس لیے یہ اس وقت بدر میں شرکت انہوں نے نہیں کی، اور خود بھی بتاتے ہیں اپنے بارے میں کہ بدر میں میں نے شرکت نہیں کی، لیکن وہ عقبہ جو گھاٹی ہے جہاں میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو وہ گھاٹی میں بیعت کرنا مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ تھا، اگرچہ بدر لوگوں میں مشہور زیادہ ہو چکا ہے، تو اس لیے مجھے وہ زیادہ پسند تھا، اور اس کی وجہ میں نے عرض کر دی کہ انہوں نے اس میں حاضری نہیں لگائی، وجہ آپ کے سامنے عرض کی۔ اب موقع آتا ہے تبوک کا، غزوہ تبوک 9 ہجری، انتہا سخت قسم کا غزوہ تھا، اور تپتی دھوپ میں انتہا درجے کی گرمی، ٹمپریچر بہت زیادہ تھا، اور صحابہ کرام کی کھجوریں پکی ہوئی تھیں، اور ان کا ذریعہ معاش کھجوروں کا ہوتا تھا۔ بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم نے روم کی طاقت سے لڑنا ہے۔ 2 لاکھ سے کچھ اوپر ان کی فوج تیار ہو گئی تھی مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کی جو فوج تھی 10 سے لے کر 30,000 تک کی روایتیں آتی کہ 30,000 کا مجمع تھا مسلمانوں کا، تو نبی علیہ السلام نے کھلا واضح طور پر فرمایا کہ بھائی نکلو، اور یہ پہلا غزوہ ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ ہم نے روم سے لڑنا ہے، روم والوں کے ساتھ ٹکر لڑنی ہے، کرنے کا ارادہ، ٹکرانے کا، اس لیے نکلیں۔ اس سے پہلے آپ علیہ السلام جس غزوے میں بھی جاتے تھے تو نبی علیہ السلام واضح نہیں بتاتے تھے کہ ہم نے کدھر جانا ہے، آپ علیہ السلام اشاروں سے بتاتے تھے، غلط بیانی نہیں کرتے تھے، آپ علیہ السلام اشاروں سے بتاتے تھے، تاکہ ظاہر بات ہے مسلمانوں کی صفوں میں منافق بھی موجود تھے، اور آپ کو پتہ ہے دین کو جتنا نقصان منافق لوگوں نے پہنچایا ہے غیروں نے نہیں پہنچایا، منافق ہی ان کے سہولت کار بنتے ہیں، ان کے چمچے کھڑچے بنتے ہیں، ان کے لیے راستے فراہم کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اس لیے کھلا نہیں بتاتے تھے کہ میں نے احد پہ لڑنا ہے، میں نے وہاں جا کر لڑنا ہے، تاکہ اندر کے منافق پہلے سے کافروں کو خبر نہ کر دے اور وہ تیار نہ ہو جائیں۔ لیکن یہ پہلا غزوہ تھا جس میں نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا، گرمی بھی بہت سخت تھی، واضح فرما دیا بھائی تیاری کر کے آنا، ہم نے تبوک جانا ہے، روم والوں سے لڑنا ہے۔ اب صحابہ آ رہے ہیں، جوق در جوق آ رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں، 30,000 کا یہ توحید پرستوں کا، فرزندان توحید کا یہ لشکر جرار نکلا مدینہ پاک سے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں اتنا آسودہ حال نہیں تھا، خوشحال نہیں تھا مالی اعتبار سے جتنا اس وقت تھا،
لیکن میں نے کہا میں کل چلا جاؤں گا، سواری میرے پاس ہے، سواریاں میرے پاس تھیں، اللہ کا بڑا کرم تھا، کل چلا جاؤں گا، آپ علیہ صلاۃ والسلام سے میں مل لوں گا، سواریاں میرے پاس تیز ہیں۔ پھر کل آئی تو کہا کہ میں پرسوں چلا جاؤں گا۔ کرتے 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 نبی علیہ السلام تو تشریف لے گئے کافی آگے، اب یہ پریشان ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام تو کافی آگے نکل چکے تھے، اب یہ اکیلے تھے۔ اب جب مدینے میں چکر لگاتے تھے مدینے کی گلیوں میں تو دیکھتے کہ یا معذور لوگ ملتے یا وہ لوگ ملتے جو پکے منافق تھے۔ یا اللہ میں کن لوگوں میں شامل ہوگا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، دل میں کڑ رہے تھے بہت۔ آج کل پہ انہوں نے بات رکھی تو تاخیر ہو گئی۔ تو اب رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام تشریف لے گئے 50 دن، یہ 50 دن کو ذہن میں رکھیے گا، 50 دن آپ علیہ السلام کے سفر کے لگے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو نبی علیہ السلام تفقد کر رہے، تفقد کا معنی ہوتا ہے خیر خبر کرنا، ارے فلاں آیا ہے فلاں آیا ہے، اللہ کے نبی کو صحابہ سے محبت تھی نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر حضرت کعب ابن مالک کا نام آیا کہ کعب ابن مالک کا کیا ہوا، تو بعض لوگوں نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یعنی کہ اب ان کی کیفیت مالی بڑی پوزیشن بالکل مستحکم اور مضبوط ہو گئی ہے، تو ان کو اپنے کپڑوں کی طرف نظر ہے، یعنی وہ اسی میں مشغول ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ما علمنا فیہ الا خیرا، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہم نے ان میں خیر ہی دیکھا ہے۔ حضرت کعب بڑا ہی بھلا آدمی ہے، آپ کا شاعر ہے، آپ کا دفاع کرتا ہے، اچھا آدمی ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ کا کرم ہوا، مسلمان واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا کافروں پر۔ جب پلٹ کر واپس آنے لگے تو حضرت کعب کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قریب پہنچنے والے ہیں۔ اب میں کیا کہوں گا اللہ کے نبی علیہ السلام کو؟ 2 آپشن تھے، ایک تو یہ کہ جھوٹی قسمیں کھا کر نبی علیہ السلام کے سامنے اور کہہ دوں گا کہ جی میرا یہ عذر تھا یہ عذر تھا، پھر بعد میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جیسے کہ ہمارے بھی آج کل یہ کانسیپٹ بن رہا ہے نا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، زندگی میں جوانی میں گناہ کر لو، بڑھاپے میں پہنچیں گے ٹخ ٹخ کریں گے ایک کونے میں بیٹھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ٹخ پر ایک گناہ معاف کریں گے۔ تو کعب رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹی قسم کھا لوں گا تو معاف ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی سے کہوں گا استغفار کریں، استغفار کریں گے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک آپشن یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ نہیں سچ بولنا ہے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اندر سے اب یہ جنگ لگی ہوئی ہے، اور یہ بھی دل کہہ رہا تھا کہ دیکھو اگر ابھی میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بول دیا، اللہ تو اپنے نبی کو پل پل کی خبریں پہنچاتے ہیں، اور کل کو اللہ نے اگر وہی اتار دی کہ آپ کے ہی صحابی نے غلط بیانی کی ہے تو پھر تو مجھے منہ چھپانے کے لیے دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی، اس لیے بولوں گا سچ کچھ بھی ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی سفر کے لیے نکلتے تھے اپنے علاقے سے مدینہ پاک سے تو جمعرات کے دن نکلتے تھے، چاہے جہاد کا سفر ہو یا اور کوئی سفر ہو، نبی علیہ السلام جمعرات کا انتخاب کرتے تھے۔ اور جب آپ علیہ السلام واپس آتے تھے تو چاشت کے وقت کے قریب آپ علیہ السلام واپس آتے تھے، وہ پہلے آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں آتے تھے، مسجد نبوی میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس جاتے تھے، اور فاطمہ کے پاس تشریف لے جا کر رضی اللہ عنہا پھر اپنی گھر والیوں سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ تو ہمارا دماغ خراب ہو چکا ہے کہ بیٹی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے، تو بیٹی کو پھر بیایا کیوں، اپنے پاس رکھو، بیٹی کی شادی کیوں کی ہے؟ پاک محمد نے اپنی بچیوں کی 4 بچیوں کی شادی کروائی، آپ علیہ السلام حال احوال لینے جاتے تھے، بھائی میری بچیاں، داماد بیٹا ہوتا ہے غیر تھوڑی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ آپ علیہ السلام حسب معمول تشریف لائے، چاشت کے وقت آئے، مسجد نبوی میں آئے، 2 رکعت پڑھی، اور پھر وہ اب منافقین آنا شروع ہو گئے۔ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام یہ معاملہ تھا، اللہ کی 80 سے اوپر منافق تھے، تعداد ان کی آتی ہے کتابوں میں، آئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، میں تمہارے لیے، یعنی ظاہری طور پر کہ بھائی تمہارے ظاہر کے لیے استغفار کروں گا، اندر کا کیا حال ہے وہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ اب منافق بگلے بجانے لگے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے نا، میں نے مولوی صاحب کے سامنے ایسی بات کہی ہے، مولوی صاحب کو پتا ہوتا تو 420 ہے، بلکہ 420 نہیں، اب اس کو الٹا اور دگنا کر دو تو 840 ہے، اور 840 کو اور دگنا کر دو تو 1680 ہے، اس کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے یار چھوڑ دو کیا ضرورت ہے۔ جیسے کہ آج کل بعض لوگوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ہمارے فرشتوں کو پتہ نہیں ہوتا، مفتی صاحب نے یہ کہا آدھا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ابے میں منافق تھوڑی ہوں،
بات کرو دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا پورا نکاح بتاؤں گا یا پورا نکاح کا بیڑا غرق کرواؤں گا، یہ آدھا پونا تولا مولا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ الٹا فتویٰ نام میرا لگا دیں گے کہ مولوی صاحب نے یہ کہا، تو یہ منافقت ہے بھائی، واضح عرض کر رہا ہوں، اس لیے بالکل واضح بات ہو اور صحیح بات انسان بتائے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری جو ہے نا وہ ترتیب نہیں بنی تھی اور حقیقت میں ایسا نہیں تھا، قسمیں کھائی انہوں نے۔ آپ علیہ السلام خاموش، اللہ کے نبی کو پتہ، نبی کا دل زندہ ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام خاموش کہ اس کو سمجھانے کا فائدہ تھوڑی ہے کچھ۔ اب آئے حضرت کعب نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دو زانو بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول خدا کی قسم کوئی عذر نہیں تھا، میری اپنی سستی تھی، میں نہیں گیا، میں چاہتا جھوٹ بول دیتا، لیکن کیا ہوتا آج جھوٹ بولتا، مجھے پتہ ہے کہ اس جھوٹ کی بنیاد پر اگر میں آپ کو راضی کر لوں گا کل اللہ تعالیٰ آپ کو اطلاع کر دیں گے، آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن سچ بول دوں گا اللہ کل بتا دیں گے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور میں ایسا زبان کا ماہر ہوں۔ شاعر آدمی تو بڑا ماہر ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی اگر لال قلعہ گیا ہوگا کسی زمانے میں، آج کل تو ویسی بڑی مہنگائی ہے، وہ اس میں ایک ہم تو اس کو کہتے ہیں ابو زید سروجی، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا ہوگا نا، وہ شہزادوں والی ٹوپی پہنی ہوئی ہوتی ہے اور اس نے وہ ان کا پہلے زمانے کے جو شہزادوں کا لباس پہنا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب اگر ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تو ان کے سامنے آ کر دین کی باتیں کرے گا، اگر اس طرف کوئی اور بیٹھا ہوا ہے کسی اور ذہن کا، اس کے سامنے اس کے حساب سے اشعار پڑے گا، ایسا زبردست ماہر ہوتا ہے یہ شاعر کی۔ تو وہ شاعر تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں شاعر ہوں، مجھے زبان کے جو ہے نا وہ داؤ پیچ آتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں یہ کر سکتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، میں آپ کو غلط نہیں کہوں گا، کوئی عذر نہیں تھا، بس میں نے آج پہ کل پہ پرسوں پر یہ بات رکھی جو دیر ہو گئی ہے، اے اللہ کے نبی میں نے آپ کے سامنے بات واضح کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی نے سچ کہا ہے، پیغمبر کا ہر صحابی سچا ہوتا ہے بھائی۔ تو انہوں نے بھی کہا اللہ کے رسول میں نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے سچ کہا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا ایک اب آپ یہ ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، اب آپ کے بارے میں فیصلہ اللہ ہی کریں گے، ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور اعلان کروا دیا گیا۔ اچھا یہ جب باہر گئے تو بنو سلمہ کے کچھ لوگوں نے کہا یار خام خواہ آپ نے نبی علیہ السلام کے سامنے بات کی، قسم اٹھا لیتے، استغفار کر لیتے، کہا نہیں دگنا ہونا ہوتا، ایک جھوٹ بولا، ایک تاخیر کی، جھوٹ بولا اور پھر نبی کے سامنے جھوٹ بولا، بہت بڑا گناہ ہے، پاپ ہے یہ، میں نہیں کروں گا یہ کام۔ خیر اب نبی علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہو گیا، اور پھر انہوں نے پوچھا بھی کہ میں ہی ہوں یا اور بھی نبی کے پکے صحابی ہیں؟ کہا ہاں بدر کے 2 صحابی اور بھی ہیں۔ کون ہے؟ مرارہ بن ربیعہ، کعب اور ہلال ابن امیہ، 3 بندے تھے یہ، کعب ابن مالک، مرارہ بن ربیعہ، ہلال ابن امیہ، 3 بندے تھے، یہ صحابی تھے۔ ایک کو تو اس لیے وہ رہ گئے کہ ان کی کھجوروں کا کام تھا، کاروبار تھا، اس کی وجہ سے رہ گئے، اور ایک اس لیے رہ گئے کہ بہت عرصے بعد ان کے گھر والے ان کو ملے تو ان کو اکٹھا رہنے کا موقع ملا، اس لیے وہ رہ گئے۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے اعلان کروا دیا گیا کہ خبردار کوئی بھی ان تینوں حضرات سے بات نہیں کرے گا، سوشل بائیکاٹ، گفتگو کوئی نہیں کرے گا۔ اب وہ 2 صحابی ضعیف تھے، دل کے کمزور، باہر نہیں نکلتے تھے، لوگ بات ہی نہیں کرتے، اندر ہی رو رہے تھے۔ وہ فرماتے میں جوان تھا، میں باہر بھی جاتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، میں سلام کرتا جواب نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ میں اپنے چچا زاد بھائی جو میرے دوست بھی تھے قتادہ رضی اللہ عنہ، ان کے باغ میں پھلانگ کر گیا دیوار، اور ان سے میں نے بات کی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر بات کی کوئی جواب، میں نے ان سے کہا کیا تم نہیں جانتے میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ 3 دفعہ یا 4 دفعہ ان کے چچا زاد بھائی نے حضرت قتادہ نے ان سے کو جواب میں یہ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ تم اللہ رسول سے پیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ کہتے ہیں یہ جب بات کہی تو اور میرے دل پر بجلی گری۔ اب میں نبی علیہ السلام کے پاس جاتا تو آپ علیہ السلام کو سلام کرتا تو اللہ کے نبی چہرہ پھیرتے، یہ سبق سکھانا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں بھائی، شاید یہ بات دوبارہ دہراؤں، بڑوں سے غلطی ہوتی نہیں، ان سے کروائی جاتی ہے۔
اگر میں آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں ان سے کوئی ہو جائے تو یہ میرے آپ کا سبق ہوگا، ان کی عیبوں پر ہم نظر نہ ڈالیں، یہ ان سے کروائی جاتی ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ جو 3 بندے رہ گئے تھے پیچھے، ان کو پیچھے رکھا گیا تو بڑوں سے غلطی کروائی جاتی ہے میرے آپ کے نصیحت کے اعتبار سے۔ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو سلام کرتا، چہرہ انور پھیر لیتے۔ اب میں جب نماز پڑھتا تو نماز میں کنکھیوں سے دیکھتا آپ علیہ السلام کو، تو اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہوتے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوتا سلام پھیر کر جب میں اللہ کے نبی کو دیکھتا، اللہ کے نبی پھر چہرہ انور پھیر لیا کرتے تھے۔ تو یعنی نبی علیہ السلام اپنے صحابی پر نظر رکھتے تھے صرف ان کو سبق سکھانے کے لیے۔ آپ علیہ السلام یہ کیا کرتے تھے، کہتے 40 اس دوران روم کے بادشاہ کا خط آیا ان کے پاس، اور وہ ایسا کہ یہ باہر تھے تو، اور وہ آدمی بزنس مین تھا، غلہ ملہ لے کر آیا مدینہ پاک میں، اور کہا کعب بن مالک کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ ہے۔ وہ میرے پاس آیا، کہا بھائی یہ روم کے بادشاہ نے خط دیا ہے۔ خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی ہم نے سنا ہے، ہمیں خبر آئی ہے۔ دیکھو نا یہ خبر کیسے آئی ہے، مطلب ہے کہ منافق موجود تھے نا، ہمیں یہ خبر آئی ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ نعوذ باللہ بے وفائی کی ہے، تو یہ تمہارے لیے کوئی ہلاکت کی جگہ تھوڑی ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو بہت کچھ دیں گے۔ آج کل بھی یہی ہو رہا ہے نا، آج کل بھی اللہ معاف فرمائے، تھوڑی سی غربت آئی NGO پہنچ جاتی ہے، ہم آپ کو دیں گے۔ ان کے چیلے، ان کے چمچے ہمارے یہاں علاقوں میں موجود ہیں، ان کے نمک خورے راشن کارڈ دیں گے، فلاں فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کو راشن۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو زانی بنانے کے چکر میں یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے بھائی، ان کے منہ پر یہ ٹوکن ماریں، چاہے وہ میری طرح مولوی صاحب ہو، لباس والا ہو، جبے قبے والا ہو، کام اگر وہ فاؤنڈیشن کا کرے گا یہ ان کا نمک خورا ہے، یہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو نچانے والوں میں شامل ہے، یہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تو خط آیا ان کے پاس، اب وہ رونے لگے کہ یہ حال ہو گیا ہے کہ بادشاہ عیسائی وہ مجھ سے یہ توقع کرنے لگا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو چھوڑ دوں گا۔ ہم تو غربت کے اندر بھائی غیروں کے سامنے بچھ جانے کو تیار ہوتے۔ سبق دیا اس صحابی نے، اور وہ خط لیا تندور میں ڈال دیا کہ تمہاری ایسی کی تیسی، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی حال میں بھی دامن، ان کے جو ہے نا وہ دامن مبارک کو نہیں چھوڑوں گا، نبی کے دامن کو پکڑ کے رکھوں گا۔ فرماتے 40 دن گزر گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک اور پیغام آیا آپ علیہ السلام کی طرف سے، ان کی بیویوں سے کہو کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو دوسرے صاحب تھے ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیعہ، ان کی اہلیہ آئیں رسول اللہ کے پاس۔ اچھا پھر اعلان جب یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنی بیویوں کو طلاق دیں؟ کہا نہیں، اس سے مراد طلاق دینا نہیں، بس آپ الگ ہو جائیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ تو دوسرے حضرات کی اہلیہ آئیں اور انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول، میرا خامن بوڑھا ہے، وہ اپنا کام نہیں کر سکتا، کھانا پکانا ہوتا ہے، گھر کی خدمت کرنی ہوتی ہے، آپ اگر اجازت دے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، اور کعب ابن مالک چونکہ تگڑے تھے، جوان تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی میں تمہارے لیے اس طرح سفارش کرنے نہیں جاؤں گا کہ میری اہلیہ میرے پاس رہے، خدمت کرے، میں اپنا کام سب کچھ خود کر سکتا ہوں، میں ہر کام کرنے میں ماہر ہوں۔ لہذا جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا آپ اپنی والدہ کے، اپنے والد صاحب کے گھر میں تشریف لے جائیں۔ اب یہ اکیلے تھے اور وہ صحابہ کڑ رہے تھے، وہ رو رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ کہتے 50ویں رات جب گزری، 50 دن 50 راتیں گزری، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں 50 دن لگائے تھے، اس لیے ان کے توبے کے لیے بھی اللہ نے 50 دن اور 50 راتیں رکھی تھی۔ جب 50 دن 50 راتیں مکمل ہو گئی، کہتے جب صبح ہوئی تو کوہ سلع پہاڑ ہے مدینہ پاک میں، وہاں سے ایک آواز آئی، آبادی کم تھی، وہ پہاڑوں میں ایسے علاقے میں جہاں سناٹا ہوتا ہے تو دور سے بھی آواز پہنچتی ہے، تو ایک اعلان ہوا، ابشر یا کعب، اے کعب ابن مالک، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے خوشخبری سن لو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے رسول آپ اگر حکم دیں ہم رات کو نہ جائیں ان کو بتانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، رات کو نہ جائیں، مجمع آئے گا، نیند خراب ہوگی، صبح کا انتظار کریں، اس لیے صبح کا انتظار کیا۔ صبح کے وقت اعلان ہوا، وہ کہتے ہیں یہ سب سے پہلے جو جس نے اعلان کیا، چلنے والا تو ان کے گھر میں بعد میں آیا، جس نے پہلے اعلان کیا تھا پہاڑی سے وہ کون تھے؟ جس کا ہر دفعہ نمبر پہلا ہوتا ہے، یعنی ابو بکر صدیق
صدیق رضی اللہ عنہ، وہ کہتے فرماتے کہ دو بندے تھے، اعلان کرنے والے وہ تھے، پیدل چل کر بتانے والے حضرت عمر تھے۔ حضرت کعب کو جس بندے نے خوشخبری دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے پیغام دیا، اللہ نے آپ کے لیے توبے کا اعلان کیا ہے، تو انہوں نے خوشی کے مارے اپنے بدن پر جو کپڑے تھے دوسرے سے پہلے ادھار لیے اور یہ کپڑے اتار کر دوسروں کے کپڑے پہنے، ادھار جو لیے تھے، اور یہ کپڑا ہدیے میں دیا۔ اس جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی خوشخبری دیتا ہے تو ہم فوراً اس کو 100 روپیہ 200 روپیہ یہ اس لیے دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اچھی خبر دی ہے، خوشی کے مارے ہم اس کو کچھ نہ کچھ انعام دے دیتے ہیں۔ انہوں نے دے دیا کہ جب میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا، صحابہ کا مجمع تھا آپ علیہ السلام کے ارد گرد، اور سب سے پہلے جو اٹھے جنہوں نے میرے ساتھ مصافحہ کیا وہ مجھے مبارکباد دی، وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ کہتے موت تک میں ان کی اس بات کو نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے اس خوشی کے موقع پر میرے ساتھ مصافحہ کیا اور مجھے خوشخبری سنائی۔ آپ علیہ السلام نے بھی خوشخبری سنائی، سارے صحابہ نے سنائی، اور میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں یہ توبے کی معافی کا اعلان آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوا فی ساعۃ العسرہ، یہ آیت سورہ توبہ کی 117 یہ آیت پڑھی کہ یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے نظر رحمت کی ہے نبی پر اور مہاجر صحابہ پر اور انصار صحابہ پر کہ جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا، کہ جب لوگوں کے دل عجیب ہوئے جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر رحمت فرمائی، اور ان 3 بندوں پر بھی نظر رحمت فرمائی جو پیچھے رکھے گئے تھے، جن کی توبہ کا معاملہ پیچھے رکھا گیا تھا، پینڈنگ میں رکھا گیا تھا۔ اور وہ 3 کون تھے؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ۔ اللہ نے ان پر بھی خصوصی شفقت فرمائی ہے اور اللہ نے توبہ قبول فرمائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتیں اتری ہیں میرے صحابہ کی شان کے اندر۔ اس واقعے سے پھر خوش ہوئے۔ اب انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں میں نے آپ کو بھی سچ بتایا، اب میں پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اسلام کی جو نعمت ہے اللہ نے مجھے دی ہے، اس عظیم الشان نعمت کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے دربار میں اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ ہم تو بھائی باپ اگر کسی عہدے پر ہو اور بیٹا نکھٹو ہے اس کو تو وہ اس عہدے کا لائق نہیں ہے، باپ رشوت کھلا دیتا ہے، جھوٹ موٹ تعلقات بنا لیتا ہے، یہ قوم کے ساتھ بھی بے وفائی ہے، غداری ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکام کی بھی پامالی ہے، اور بھی کئی ایسی مثالیں ہیں۔ سچ، اور اس سے فائدے کیا ہیں؟ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے ہی بات عرض کی اللہ کے رسول گزارش یہ ہے میرا جتنا مال ہے میں سب راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ میری طرح کوئی ہوتا ہاں بھائی ہاں بالکل آؤ دو، پیٹ تو ہمارا بھرتا نہیں ہے، آؤ بھائی دو، یہ دوزخ تو کبھی بھرے گی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سارا مال نہیں، اللہ کے رسول آدھا مال صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا آدھا بھی نہیں، کہ پورے مال کا تیسرا حصہ، 1/3 تیسرا حصہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تیسرا حصہ صدقہ کریں، باقی اپنے پاس رکھیں، آپ کی ضروریات ہوں گی، بیوی بچوں کی ضروریات ہوں گی۔ اس لیے ہمارے تبلیغی اکابر بھی فرماتے ہیں جوش میں آ کر جو کبھی کبھی جوشی لے کے پوری زندگی وہ کہتے سیٹنگ سے بیٹھ جا، پہلے اپنے مقام پہ کام کر، اور تیرے جو پرپرزے ہیں ذرا وہاں مقام پہ ذرا مجاہدہ کر، پھر ہم تمہیں لے کر آئیں گے، مقیم بنائیں گے۔ تو یہ اسی سے سبق ملا کہ زیادہ جوش کے فیصلے اگر کوئی کرے تو بڑے جو ہوش والے بزرگ اور عقائد اور اکابر ہیں وہ ان کے جوش کو لیول پر لے کر آتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی 1/3 تیسرا حصہ آپ راہ خدا میں خرچ کر دیں، باقی 2 حصے آپ اپنی ضروریات کے اندر استعمال کریں۔ اس حدیث سے سبق کیا ملا اس واقعے سے مجھے آپ کو؟ ایک تو یہ سبق ملا کہ بھائی انسان جھوٹ نہ بولے، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ دوسرا، بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر جھوٹ بول دیا تو وہ وقتی طور پر تو راضی ہو جائیں گے، آگے جا کر اللہ ان بزرگوں کو اس بندے سے کاٹ دیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب کسی کو خوشی ملے تو اس کو مبارکباد دی جائے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اس صحابی نے عمل کیا کہ انہوں نے اپنی توبہ کی تکمیل کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اس لیے معلوم ہوا صدقہ کرنے سے، استغفار کرنے سے گناہوں کے اثرات ختم ہوتے ہیں، گناہوں کے دھبے دھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں۔ تو یہ ان کی توبہ قبول ہوئی، منافقوں کا نام و نشان اللہ نے مٹا دیا۔ کعب ابن مالک آج بھی ہماری مسجدوں کے ممبروں پر ان کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کے تذکرے
ہو رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک ان مبارک صحابہ کے تذکرے انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سچائی کا دامن تھامنے کی، جھوٹ سے اللہ تعالیٰ بچنے کی مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔